السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ہم نے ایک خبر دی تھی اور خبر یہ تھی کہ ملک ریاض جو ہیں ان کے خلاف ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجی گئی ہے، دائر کی گئی ہے اور اب اس درخواست کی سماعت ہونی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پیر اشرف رسول صاحب ہیں، ایم پی اے رہے ہیں پی ایم ایل این کے، لیکن اپنی پارٹی میں بھی ان کا پھڈا ہی رہتا ہے اور پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ بھی مرو گے تو سانوں ہی مرواؤ گے. ٹھیک، لیکن پیر صاحب جو ہیں وہ اپنی طرز کے مختلف آدمی ہیں، ہاں جنہوں کہتے ہیں نا کبا ٹائپ آدمی نے. پیر صاحب نے ایک درخواست دائر کی اور انہوں نے یہ عرض کیا اور انہوں نے یہ درخواست جو تھی یہ ایف بی آر کو بھیجی. میں آپ کو پورا پس منظر کے ساتھ، پیر صاحب نے ایک درخواست لکھی اور انہوں نے بھیجی ایف بی آر کو کہ ایف بی آر کا اصول یہ کہتا ہے، وہ اصول جس کے تحت ایف بی آر چلایا جاتا ہے، اوپر آئین ہوتا ہے، آئین کے نیچے قانون ہوتا ہے، قانون کے نیچے اصول ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی میں رول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشن. وہ اصول اور ضوابط جن کے تحت ایف بی آر چلایا جا رہا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس انڈکلیئرڈ ویلتھ یا جس کے اوپر ٹیکس نہ ادا کیا گیا ہو، ایسا اثاثہ، ایسی دولت اس سے برآمد ہو جائے تو وہ اس کی تمام کا تمام اثاثہ اور تمام کی تمام دولت جو ہے وہ بحق سرکار ضبط بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر 30% 40% جرمانہ بھی لگتا ہے. تو ملک ریاض نامی ایک قبضہ گروپ ہے، ایک صاحب ہیں جن کی غیر قانونی جائیداد پکڑی گئی برطانیہ کے اندر، اور وہ میں آپ کو ساری داستان بتا چکا ہوں کہ وہ کیوں پکڑی گئی، کیسے پکڑی گئی. ٹھیک ہے، وہ پکڑی گئی برطانیہ کے اندر، وہ پاکستان واپس آئی اور پاکستان واپس آئی اور سپریم کورٹ کا ایک جج جو کہ سر کے اوپر گلاس رکھ کے ناچنے کے حوالے سے آج بھی لاہور کی سوشل گیدرنگ کے اندر معروف ہے. یعنی اگر وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا ہے تو 65 سال کی عمر کے بعد ہی ہوا ہوگا نا، تو اس کو ریٹائر ہوئے اگر 5 سال ہو گئے، 70 سالہ بابا جڑا ہے وہ شراب دا گلاس گلے سر تے رکھ کے تے نچدا جے. یار آپ ویسے اندازہ فرمائیں اس کی زندہ دلی کا. اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا جو گھٹیا ترین بدترین اخلاقی حوالے سے ذلیل ترین شخص جو ہوگا وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملے گا، کتے والا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، تو وہ موصوف جو ہیں وہ نہ صرف کہ پی ٹی آئی میں ہیں بلکہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تو خیر وہ جج صاحب جو تھے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے. اس وقت چیف جسٹس گلزار صاحب نے ان کی معاملت فرمائی اور انہوں نے اگر یہ پیسے جو کہ 192 ملین پاؤنڈ تھے اور تقریباً اس وقت کے شرح تبادلے کے حوالے سے 48 ارب روپیہ یا 47 ارب روپیہ بنتا تھا، اگر یہ قومی خزانے میں آتے تو یہ بحق سرکار ضبط ہو جاتے. لیکن ملک ریاض کتنا بڑا مافیا ہے اور کس طرح پاکستان کی ریاست اور عدلیہ کے سپریم عدلیہ کے جج جو ہیں وہ ملک ریاض کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سر پہ گلاس رکھ کے ناچنے کو تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو کاف اور گاف سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ گئے نا، تسی سمجھ کر لو متا کہ نہ لئیدا کہ لیکن سم تھنگ رانگ، تو اس لیے میں ادا نہیں کر رہا. کاف اور گاف کی طرح تیار رہتے ہیں. وہ ملک ریاض جو ہے اس کا پیسہ کیسے برداشت کر سکتے تھے جناب وہ جج صاحبان کہ وہ آئے اور بحق سرکار ضبط ہو جائے. تو انہوں نے ایک الگ سے اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا. جیسے اس جج صاحب کی جو والدہ محترمہ جو تھیں یہ پیسہ جہیز میں لے کے آئی تھی اور ابھی تک وہ پاکستان کے قومی خزانے کو نہیں گیا. وہ پیسہ بحق سرکار وفاق ضبط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی لینڈ کے اگینسٹ، کسی بھی جرمانے کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے قانونی سچویشن، یہ قانونی سچویشن اور پھر اس کے اوپر جرمانہ بھی آپ کو ڈالنا چاہیے تھا. یہ بات جو ہے انہوں نے ایک درخواست میں لکھی پیر صاحب نے اور وہ درخواست ایف بی آر کو بھیج دی اور ساتھ میں کہا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ اس کا مجھے رسپانس کریں گے. اگر آپ نے رسپانس نہیں کیا تو میں عدالت چلا جاؤں گا. عدالتیں چڑھ گئے. عدالت میں پیر صاحب داخل ہوئے درخواست لے کے تو سب سے پہلے جس کو جو اسسٹنٹ رجسٹرار یا جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹکرے. اس نے کہا اللہ علیہ
کیڑے پاسے ٹر پے ہو, اس درخواست کا کچھ نہیں بننا, گھر چلے جاؤ. اس نے کہا کہ جی میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ درخواست پرسو کر رہا ہوں, جس طرح رضی دادا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس پہ ولاگ کرتا ہے, تو یار میں بھی کوئی گل نہیں, کام آ جائیں گے ہم, کسی کے 60-70 سال کے ہو چکے ہیں اور کتنا کہ جی لینا ہے, تو مار دے بھی گولی. کہتا جی نہیں وہ بچے بھی مروا دینا جی, ٹھیک ہے. وہ خیر جناب قائل نہیں ہوئے اس اسسٹنٹ رجسٹرار سے, اور انہوں نے کہا اصرار کیا کہ نہیں آپ میری درخواست جو ہے وہ دائر وصول کر لیں. خیر مطلب آدھا پونا گھنٹے کی جو ہے وہ اس کے بعد جو کنورسیشن کے بعد وہ درخواست لگ گئی جی, اگلے دن لگا دی گئی, اور لگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ دنیا کا واحد ہائی کورٹ ہے جہاں پہ سٹنگ ججز جو ہیں وہ ہاؤسنگ اسکیمیں چلاتے ہیں. نام ہے باقاعدہ ان کے, پبلش ہوئے ان ہاؤسنگ اسکیموں کے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ ہائی کورٹ کے جج ہو گئے ہوئے, تو پھر یوتھیے تو ہوں گے نا یار, رج کے یوتھی ہوں گے. ہر 2 نمبر شخص, ہر غلیظ آدمی, اخلاقی طور پہ برہنہ شخص جو ہے, ٹھیک ہے, ہر شرابہ, ہر زانی جو ہے وہ آپ کو ایک ہی پارٹی میں نظر آئے گا. سمجھ گار لو مطلب کہ نہ لیدا کہ, لیکن وہ سر درخواست لگی. جج صاحب وہاں پہ درخواست کے اوپر 2 ہوتا ہے جی. ایک ریجیکٹڈ ڈسمسڈ ان لیمنی, یعنی کہ مخالف فریق کو طلب بھی نہیں کرنا اور آپ نے وہ مسترد کر دینی ہے. دوسرا آپ نوٹس کرتے ہیں, مخالف فریق اپنے وکیل کے ذریعے آتا ہے, اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اس میں کوئی 2-4 دن لگ جاتے ہیں, لیکن آپ جج صاحب کی ایمانداری اپنے مالک کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے نوٹس دینا بھی گوارا نہیں کیا, اور عدالت میں حسب سابق, جو کہ یوتھیوں کی عادت ہے, عدالت میں کوئی اور ڈیسیجن پرناؤنس کیا, اور مجھے بتایا جب پیر صاحب نے کہ اے فیصلہ ہویا, آرڈر ہویا, میں کہا ریٹن آ لین دو پھر میں ولاگ کراں گا. تو جب ریٹن آیا تو اس کے اندر بالکل مختلف لکھا گیا ہوا تھا. یہی عمر عطا بندیال کرتا تھا, یہی دیگر یوتھیے کرتے ہیں. یہ جو یوتھی ہے نا, یہ بہت اخلاقی حوالے سے بددیانت, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن سر اس کے اندر عدالت میں کچھ اور پرناؤنس کیا گیا. لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں. یہ جب درخواست لگی, میں نے درخواست کا نمبر باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ یار یہ درخواست لگی ہے وہاں پہ, اب اس پہ کیا ہوگا. بڑے بڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب اصول پسند رپورٹر جو ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, سارے میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے اصول پسند رپورٹر ہیں, ان سے دنیا جہان کی آپ جو بھی باتیں کروانا چاہو کروا لو, وہ جرنیلوں کو پڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ چلے, خبر تو آپ نہیں دے سکتے کہ جو میڈیا مالک ہے وہ نئی پاکستان کے میڈیا کے اوپر آپ جنرل حافظ سید عاصم منیر کا نام لے کے گالی دے سکتے ہیں, لیکن آپ ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے. مطلب گالی دینے سے کیا ہوگا, آپ کو آف ایئر کر دیا جائے گا. یہاں پہ سٹنگ چیف جسٹس آصف سعید کو کھوتا کہا سمیع ابراہیم نے, سٹنگ قاضی القضاء کو آن ایئر کھوتا کہا, اور پھر معافی کیسے مانگی کہ جی میں نے انہیں غلطی سے کھوتا کہہ دیا تھا. وہ کھوتے نہیں ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. گالی بھی اس بدتینت شخص نے ایسے, معافی بھی ایسے مانگی, ٹھیک ہے. آپ سٹنگ چیف جسٹس کو کہہ سکتے ہیں, ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے آپ, گالی تو سے, یار وہ خدا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا خدا ہوگا جو سونے کے بچڑے کے پجاری ہیں, ٹھیک ہے. میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو. ہر بددیانت شخص کا دامن جو ہے وہ داغدار کرنے کی اور اس کا جو ہے وہ دامن کھینچنے کی اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ کوشش جاری رکھوں گا. لہٰذا مجھے ترس آیا, یہ جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں ان کی مینٹل حالت کے اوپر کہ چلو یار ادارے کے اندر آپ خبر فائل نہیں کر سکتے, نہ کرو, چھوٹا موٹا ٹویٹ ہی کر دو, یہی بتا دو کہ اس کے خلاف جو درخواست ہے وہ ان لیمنی مسترد ہو گئی ہے. اب ایز اے کورٹ رپورٹر میں بھی رہا ہوں, تو آپ کہتے ہیں یار ان لیمنی ڈسمس ہو گئی ہے, یار اس کی کیا خبر بنتی ہے. بھائی رسپونڈنٹ تو دیکھو نا, ریاض ملک اور علی ریاض ملک ہیں, ٹھیک ہے نا, خبر بنتی ہے. میں بھی
رپورٹر بھی رہا ہوں، نیوز ایڈیٹر بھی رہا ہوں، ڈائریکٹر نیوز بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹر مطلب سارے اردو ایڈیٹر بھی رہا ایک اخبار کا بھی. تو مجھے پتہ ہے یہ خبر بنتی ہے. آپ اپنے اس میں نہیں دے سکتے، نہ دیں، ایک ٹویٹ کر دیں، آپ جو ہے آپ کا فرض پورا ہوگا. آپ نے خبر تو پہنچائی نا اپنے کہ ٹھیک ہے میری وہاں پہ مجبوری تھی. ٹویٹ کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ ایک پوسٹ فیس بک پہ ڈالنے میں کیا مجبوری تھی؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی نام نہاد آزادی اظہار کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ کرپشن کرنے کی آزادی چاہتے ہیں، یہ غلامی کرنے کی آزادی چاہتے ہیں، یہ بکنے کی آزادی چاہتے ہیں. میں بس یہی کر سکتا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب اس کی ICA فائل ہوگی، ہم فالو اپ کریں گے اس کے خلاف پورا، ٹھیک ہے نا. اور ہم کسی کو خرم علی خان نہیں بننے دیں گے، ہم وہاں پہ شور مچائیں گے کھڑے ہو کے، کیونکہ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم اسی کے مقلد ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم اسے 2 نمبر سمجھتے ہیں. پیسے ہونے کے باوجود بھی ہم نے کبھی بھی بیریا کے اندر ٹریڈ نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ ٹاپ ٹو بیٹم سارے 2 نمبر چور، مطلب کہ باقی میں الفاظ کہنا نہیں چاہ رہا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو سمجھ لینے نے، میرے لوگ سمجھ لینے نے، ٹھیک ہے نا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بائی دا وے وہ اس کے پلاٹوں کی لین دین کے اندر وہاں پہ بہت شرفا رہتے ہیں یار. میں ان کے بارے میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ جو اس کی یہ فائلوں کا لین دین ہے نا، یہ کتنی بیواؤں کی انہوں نے جو ہے وہ چھینی ہے، اور کتنے لوگوں کے بچوں کے جو ہے بچیوں کے جہیز تک یہ شخص کھا گیا ہے. اس کو بہت دردناک موت آئے گی، اس کو بہت دردناک موت آنی ہے. لیکن میرا رب جو ہے نا، وہ ایسی خباستوں کو اٹھانے سے پہلے دکھایا ضرور کرتا ہے. میں منتظر ہوں اس دن کا، ٹھیک ہے نا. میرا ایمان جو ہے وہ اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ شخص اس طرح اسکاٹ فری چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے نقاب کرے گا اٹھانے سے پہلے. یہ جتنی مرضی قبضے کی زمینوں کے اوپر مسجدیں بنا لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.